اور مال کے تعلق سے ایک بہت اہم آیت ہے یہ کہ بیجا خرچ، یعنی کہ ریسورسز کو ویسٹ نہ کرو، بیجا خرچ یعنی استعمال نہ کرو، بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جو ہے ولا تسرفوا، تو اس میں اسراف جو ہے، فضول خرچی جو ہے، یہ صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے، یہ وقت کی بھی ہوتی ہے، یہ ایفرٹس کی بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی ہوتی ہے. پیسے کا تو دیکھیے بہرحال بہت عام چیز ہے، اور پیسے کے تعلق سے میں آپ سے عرض کروں کہ انسان کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ میری محنت سے مجھے ملا ہے، لہٰذا اس پہ حق میرا ہے. اچھا، یہ کلیم اس انسان کا ہے جس کو اللہ نے نفس دیا ہے، یعنی اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ اللہ کے احکام پہ یعنی وحی پہ چلے یا احوا پہ چلے، اپنی خواہشوں پہ چلے، اس کے پاس چوائس ہے. لیکن جو مسلم کائنات ہے اللہ کی، مسلم کائنات کیا ہے؟ پوری کائنات مائنس ہیومن بینگز، کیونکہ نفس صرف انسان کے پاس ہے. اب اس کائنات میں جو جاندار ہیں، اور اگر ہم انہیں دیکھیں، کیونکہ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن واضح طور سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق اس کی ایک آیت ہے، یعنی ہر کریشن، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، جانور ہوں، درخت ہوں، جو بھی چیز ہے اللہ نے بنائی ہے اس کائنات میں، وہ اللہ کی آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نشانی بیان کرتا ہے کہ جو ان میں تفکر و تدبر کرتے ہیں، ان کریشنز کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، پیڑ پودوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر. اور یہ سارے سوچ اور فکر جو ہے یہ سائنسز کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور انہیں علوم کے ساتھ ہوتی ہے. بہرحال وہ ایک موضوع الگ ہے، لیکن یہ میں نے ضمناً ذکر اس لیے کیا کہ اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو سب سے زیادہ یہاں جو نظر آتے ہیں ہرے پودے نظر آ رہے ہیں، گرین پلانٹس، جھاڑ. ان میں ہرا رنگ پتی میں کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ کلوروفل ہے. کلوروفل کا کام کیا ہے کہ سورج کی روشنی کو، یعنی انرجی جو ہے لائٹ کی، اس کو کنورٹ کر دیتا ہے گلوکوز میں، اور اس کے لیے را میٹیریل استعمال کرتا ہے، خام مال استعمال کرتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہر اینیمل کا فضلہ ہے، کیونکہ ہم جب سانس چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چھوڑتے ہیں، اور پانی زمین میں موجود ہے. تو پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو مکس کر کے وہ گلوکوز بنا دیتا ہے. یہ پروسیس ہے فوٹو سنتھیسس کا. اچھا، یہ فوٹو سنتھیسس ہر گرین پارٹ میں ہوتی ہے، پتی میں، شاخوں میں. اچھا، جو نان گرین پارٹس ہیں جس میں برانچز بھی ہیں اور جس میں وہ بہت موٹی موٹی جڑیں ہیں جو زمین میں موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جڑیں ہری نہیں ہوتی سوائے ان انڈور پلانٹس کے جس میں کہیں کہیں تھوڑا سا ہرا رنگ دکھ جاتا ہے، ورنہ جتنے زمین میں سے آپ نکالیں گے، چھوٹا پودا اکھاڑ کے دیکھیے، اس کی جڑ پیلی یا براؤن یا جتنی بڑی عمر کی ہوتی ہے سخت اور براؤن یا ڈارک ہوتی، لیکن گرین نہیں ہوتی. اس میں غذا سازی نہیں ہوتی، فوٹو سنتھیسس نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے گلوکوز نہیں بنا سکتی. اور جڑیں اتنی ہوتی ہیں کہ جتنی اوپر کینوپی یا درخت کی اوپر درخت دکھتا ہے اتنی ہی نیچے جڑیں ہیں. تو جڑیں وزن میں کم نہیں ہوتی اوپر والے درخت سے. تو اب ان کو غذا کہاں سے پہنچے گی؟ ہری پتی جو خوراک بناتی ہے وہ خوراک بنتے ہی ٹرانسفر کر دیتی ہے ان نان گرین پارٹس میں جو شوگر نہیں بنا سکتے. اب وہ پتی یہ نہیں کہتی کہ یہ شکر تو میں نے اپنی محنت سے اپنا جگر جلا کے بنائی ہے، میں اس کو ان کو کیوں بھیج دوں جو بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ ایک مسلم سماج ہے. یہ درخت آیت بھی ہے اللہ کی کیونکہ ہمیں ہدایت دیتی ہے، اور مسلم ہے کیونکہ اللہ کے احکامات کے تحت چلتی ہے. یہاں پہ ایک طبقہ ہے سماج کا جسے اللہ کا فضل مل رہا ہے، دوسرے طبقے کو نہیں مل رہا، ایکسیس نہیں ہے اس کی، وہ دوسرے کام میں لگا ہوا ہے. تو جس کو مل رہا ہے فضل وہ لیتے ہی فوراً ٹرانسفر کر دیتا ہے ان کے پاس جہاں نہیں ہے. اور اس کے لیے جو لا استعمال ہوتا ہے اس کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، اور فرام اے ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو اے ریجن آف لو فری انرجی. تو ہر چیز نیچر میں، کائنات میں اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ پہ آ جاتی ہے. کیا ہمارے سماج میں ہمارے وسائل زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف آتے ہیں؟ نہیں آتے، الٹا ہے. غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو ہم سوشل اپورڈ موبلٹی کہتے ہیں. تو قدرت میں یہ نشانی دکھائی گئی ہے جس کو آیت قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ریسورسز کا ڈسٹریبیوشن نیچر میں کیسا ہوتا ہے.
اور اس کو پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی اس آیت کو یاد کیجئے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. لکم و جمیعا کا ذرا ملا کے دیکھیے مفہوم. تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا. بیسس کیا ہوگا جو نیچر میں دکھ رہا ہے کہ دا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز شوڈ بی ایز پر دا نیڈ ناٹ ایز پر دا گریڈ. لالچ اور ہوس کے تحت وسائل نہیں چلنے چاہیے، ضرورت کے تحت چلنے چاہیے. کائنات کی ایک ایک آیت، ایک ایک ہرا پتا چیخ چیخ کے یہ کہتا ہے کہ ریسورس ڈسٹریبیوشن ضرورت کے حساب سے ہونا چاہیے. ہمارے سماج میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مال سے محبت ہے اور ہر مال کو ہم اپنا مال سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس آ گیا اسے. اسی لیے یہ بات چل رہی تھی اسراف کے اوپر. یہ جو ایکسٹرا ویگنس اور ایگزیبیشنزم ہے کہ شادی ہے تو کروڑوں روپے کی ہے، مکان ہے تو لاکھوں روپے کے ہیں، گاڑی ضرورت کے لیے ہے کہ آپ اپنی فیملی کو دھوپ بارش سے بچا کے لے جائیں، لیکن وہ بھی لاکھوں روپے کی گاڑیاں ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اسٹیٹس سمبل دکھانا ہے. میں سمجھتا ہوں میں اس طرح بڑا ہو رہا ہوں. قرآن نے بہت سمپل بات کہہ دی کہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. بہت چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ لیکن سمجھنے والے ہیں تو دل کے پار نکلتا ہے. تیر نیم کش نہیں ہے بلکہ پورا کھچا ہوا تیر ہے، پار نکل جاتا ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا، جو نہیں کہا اس سے رک جانا. ڈوز اینڈ ڈونٹس. وہ جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا.